محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابن عيسى عليه السلام: إن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة. والتوراة والإنجيل. والتوراة هو الكتاب الذي ينزل على موسى ابن عمران، والإنجيل الذي ينزل على عيسى ابن مريم عليهم السلام. وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیات مبارک جو ہم اب تلاوت کر رہے ہیں یہ بھی اسی بشارت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائی. جیسے الحمدللہ اس سے پہلے آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین الی آخرہ. تو یہ آیات مبارک بھی اسی ضمن سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی فرشتوں نے جہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں دیگر بشارات دی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور اسی ضمن میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات ہمیشہ آدمی کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک وحی شریعت ہے، ایک مطلقاً وحی ہوتا ہے، وحی شریعت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بعض فرامین جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں. جہاں تک وحی شریعت کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے نبی کے علاوہ، اللہ کے رسولوں کے علاوہ کسی غیر کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے ان کے پاس وحی بھیجی، اور وحی کے طرق جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو وحی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطہ ملائکہ کے خود انبیاء کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ زیادہ تر واسطہ بین الانبیاء و بین الرب جو ہے وہ جبریل علیہ السلام، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے آئیں اور پیغمبر کے سینے میں ڈال دی۔ دو، اور تیسری وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں، کسی انسان کی صورت میں، انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور اللہ کے احکام پہنچا دیں۔ اور دوسری باتیں دماغ میں یہ بھی رکھیں، اللہ معاف کرے، چونکہ اعداء اسلام جو ہیں، دشمنان اسلام جو ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اسلام پہ حملہ کریں۔ چونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی دستور، کوئی قوم ہم پر غالب آ سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور مسلمان ہے۔ اس لیے وہ ایسی انتظاروں میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک ایک وحی ہے، فرشتہ اترتا ہے اور اللہ کے نبی کو ایک پیغام دیتا ہے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا تحقیق ہے کہ واقعی یہ جبریل ہے؟ اب عام آدمی کے ذہن میں ایک خلجان پڑتا، کہتے ہیں جی ایسے تو لوگ راہبوں میں بھی گزرے ہیں، کاہنوں میں بھی گزرے ہیں، ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، اللہ معاف کرے، جن پر جنات و شیاطین جو ہیں آ کے اپنی باتیں ڈالتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک یعنی جتنے اعداء اسلام ہیں وہ اس بات وحی کے بارے میں شبہات ڈالتے ہیں، چونکہ جتنے فرق ضالہ ہیں، جتنے فرق باطلہ ہیں، جتنے مذاہب حدامہ اور جھوٹے مذہب ہیں، ان کے بعد یاد رکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ان کے ہاں صرف کیا ہوتا ہے کہ شبہات، کہ نئی نئی بات کا شبہہ ڈال دیا کسی کے دماغ میں۔ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام سے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام فرمایا، کیا دلیل ہے؟ ثبوت ہے آپ کے پاس کہ واقعی وہ اللہ کا کلام تھا؟ تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چنتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں۔ اب آپ دنیا میں اپنا ایک سفیر بناتے ہیں، قاصد بناتے ہیں، اسے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، تو آخر آپ کے اور اس کے درمیان میں بھی تو کچھ ایسے علامات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں، ایسے کنایات ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں کہ جب ایک لیٹر آئے گا تو وہ سمجھے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، دوسرا آدمی پڑھے گا اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جب اللہ کسی کو اپنی نبوت کے لیے چن لیں، اپنی رسالت کے لیے چن لیں، تو ان میں بھی تو اللہ کوئی خاصیتیں پیدا فرماتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر سکیں، وہ صدق و کذب میں امتیاز کر سکیں۔ نمبر 1 کہ اللہ اپنے نبیوں میں ایسے خصائص پیدا فرما دے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھئی شیاطین کا اور جبریل کا، فرشتوں کا بالکل تضاد ہے۔ فرشتے خدا کی نافرمانی کر نہیں سکتے اور گناہوں سے پاک ہیں، اور شیاطین سے عمل صالح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اب اگر جب اللہ کے فرشتے آئیں گے وہ دین کی بات کریں گے، وہ حق کی بات کریں گے، وہ صدق کی بات کریں گے، اور اگر شیاطین ہوں گے تو وہ گمراہی ڈالیں گے، فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، تو اب دونوں کے طریق سے واضح ہو رہا ہے نا کہ بھی یہ حق والا طریق ہے یا باطل والا طریق۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ شیطان آ کے لوگوں سے کہے کہ بھئی تم توحید و رسالت کا سبق پڑھو، وہ تو الٹا گمراہ کرے گا۔ ان دونوں کا طریق، ان دونوں کا راستہ جو ہے وہ اتنا جدا ہے کہ ایک اندھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وحی ہے اور یہ فتنہ۔ اسی طرح یاد رکھے کہ کبھی کبھی اللہ وحی جو ہے نبی کے علاوہ بھی بھیجتے ہیں، لیکن وہ وحی تشریح نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ نے فرشتہ بی بی مریم کے پاس بھیجا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے کے آنے سے بی بی مریم بھی نبیہ بن جائے، کہ بھئی جب جبریل آیا، جب وحی آئی، ملائکہ آئے، فرشتے آئے، بشارت آئی، اتنی بڑی باتیں ہوئیں، اتنی بڑی باتیں فرشتوں نے پہنچائیں، تو لہذا ایسی وحی آنے سے بی بی مریم بھی نعوذ باللہ نبوت پہ سرفراز ہو جائیں نا، کیونکہ اس وحی کا تشریح سے تعلق نہیں ہے، تو ایک بشارت ہے، خوشخبری۔ اسی طرح بے عین ہی جیسے کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے علاوہ بی بی جو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی بیوی کو بھی ملائکہ نے خوشخبری دی، قالا بشرتمونی الی ان مسنی الکبر، اور اس کے بعد وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، تو وہاں بھی بشارت۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف بھی وحی بھیجی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو بھی وحی بھیجی۔ تو اب شہد کی مکھیوں کا وحی کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ ان میں کوئی خصائص آ گئے تھے، وہ تو ہیں ہی کیا، ایک حشرات ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو اصل وحی مانا ہوتا ہے خفیہ طریق سے کوئی پیغام بھیجنا، تو اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ایک بات ڈال دی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو حکم دیا پہاڑوں میں گھر بناؤ، ہم نے اسے حکم دیا کہ درختوں پہ گھر بناؤ، اور پھر ہر ثمر، ہر پھل جو ہے اس کو کھاؤ، چنو، اور پھر اس سے اس کی شہد بنتی ہے۔ تو ہر جگہ جب لفظ وحی کا آ جائے تو وہ اس معنی میں نہیں ہوتا جو وحی نبی پر آتی ہے، ایک لفظ مشترک ہے۔ لفظ مشترک ہو جانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کی حقیقت میں کوئی فرق۔ آپ دیکھیں نا، آپ لفظ لکھیں شیر، پھر لکھیں آپ شیر، تو دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن شیر اور شیر میں فرق ہے۔ شیر مانا دودھ آپ 1 کلو پی جائیں گے، اور شیر تو آپ دیکھیں تو بھاگ جائیں گے، حالانکہ لکھے ہوئے دونوں کی شکل جو ہے ایک ہے، اس میں بھی وہی 3 لفظ ہیں، اس میں بھی وہی 3 لفظ ہیں۔ تو اس لیے جہاں جہاں لفظ وحی آ جائے، اس لیے اپنے دماغوں میں یہ بات صاف کر لیں کہ ہر جگہ وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہوتی، اس جگہ وحی سے مراد وحی رسالت نہیں ہوتی، ہر جگہ وحی سے مراد وحی تشریح نہیں ہوتی، بلکہ وحی سے مراد اللہ کا حکم جو ہے خفیہ طریق سے پہنچانے کا نام بھی وحی آتا ہے۔ اور وہ جو وحی فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کوئی بندہ اللہ سے کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہاں خود کلام فرمانا چاہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، لیکن وہ کلام بھی تو ایسا تھا کہ رؤیت نہیں ہو سکی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، صرف اللہ کا کلام سنا۔ اللہ سے ہم کلام تو ہوئے لیکن رؤیت نصیب نہیں، من وراء حجاب ہے، کیونکہ رؤیت کے لیے تو سوال کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے،
تم پہاڑ پہ ذرا نظر ڈالو، ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ ثابت رہ جائے پھر تو شاید تم بھی دیکھ سکو، لیکن جب اتنی بڑی سخت چیز جو ہے وہ بھی تجلی پروردگار برداشت نہ کر سکے تو انسان کی پھر کیا قیمت، کیا طاقت۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات جو ہے یہ یاد رکھ لیا کریں، کیونکہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ اسی سے فتنے پھیلاتے ہیں، ورنہ اللہ نے کوئی یعنی کسی عورت کو خدا نے نبی نہیں بنایا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے فرمایا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے مرد تھے، رجال رجل بھیجے، ہم نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ خدا کی قدرت یہ ہے، یہ کسی کی توہین نہیں ہوتی، ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے، ہر چیز جو ہے نا جی اس کا، مثلاً آپ دیکھیں نا جی ایک اینک تو فریم کا اپنا ایک کام ہے، شیشے کا اپنا ایک کام ہے، اس میں جو یہ کیل لگے ہوئے ہیں نا چھوٹے سے، ان کا بھی اپنا ایک کام ہے، ذرا کیل نکال لو بس اینک ختم۔ تو اسی طرح اللہ نے جو بندے پیدا فرمائے، مرد پیدا فرمائے، عورتیں پیدا فرمائے، سب کے اپنے اپنے وظیفے ہیں، اپنا اپنا کام ہے، اپنی اپنی جگہ پہ جب تک وہ چیز رہے گی اس وقت تک وہ کارآمد ہو سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آنکھوں کا ایک کام ہے اور ناک کا بھی ایک کام ہے، آپ نے خوشبو کا فیصلہ کرنا ہے تو آنکھ نہیں کر سکتی، آپ کی آنکھ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، ناک اگر آپ کا بند کر دیا جائے تو آنکھ نہیں بتلا سکتی کہ یہ عطر جو ہے گلاب ہے، چمبیلی ہے، امبر ہے، عود ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ ناک نے کرنا، اور ناک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، آنکھیں بند کر دو کہ اللہ کے خلاف، کعبۃ اللہ کے خلاف کا رنگ کیا ہے، یہ ناک نہیں فیصلہ کر سکتا، یہ آنکھ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی ناک سے آنکھ کا کام لینا چاہے اور آنکھ سے ناک کا کام لینا چاہے تو صاف بات ہے کہ نظام ہی بگڑ جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے عورت کا الگ کام ہے، مرد کے الگ کام ہے، جب عورتوں کو مردوں والے کام میں لے آؤ گے تو پھر تباہی کا انتظار کریں، یا مردوں کو عورت والے کام میں بٹھا دیں تو پھر بھی اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، میرے مدنی پاک کا فرمان ہے کہ جب لوگوں کے معاملات غیر اہل کو سپرد کر دیے جائیں، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو، اور کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی۔ مثلا ایک بہت بڑا عالم ہو، ساری زندگی اس نے ماشاءاللہ بخاری مسلم تفسیر قرآن پڑھائی ہو، اس سے آپ کہیں جی آپ چونکہ اتنے بڑے عالم ہیں تو گاڑی کیوں نہیں چلا سکتے، آپ یہ چابی پکڑو چلاؤ گاڑی، تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ عالم کا کیا تعلق ہے، نہیں جانتا تو نہیں جانتا۔ تو اسی لیے، اور اس گاڑی میں جتنے پرزے ہیں سب اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ آپ 2 لاکھ ریال کی گاڑی خرید رہے ہیں، صرف ہوا کی ایک معمولی سی ٹوٹی لگی ہوئی ہے 10 ریال کی، اس کو ذرا آپ نکال لیں، گاڑی کھڑی، ہوا نکل گئی۔ ہر جگہ کا اپنا ایک کام ہے، تو عورت کا ایک کام ہے، مرد کا ایک کام ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ہر جنس کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ پرزہ جہاں تک اپنے مقام پہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کی ہلاکت و تباہی اور بربادی یقینی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا، اس کا کام ہے، اس کے وہ اہل، اور نبوت اور رسالت کا ایک ایسا بلند مرتبہ ہے، ایک ایسا عالی مقام ہے کہ کسی ادنا کو وہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی بی مریم صدیقہ ہیں، بی بی مریم ان عورتوں میں ہیں جیسے کہ آپ نے روایات میں پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیرون، مردوں میں تو اللہ نے لاکھوں کامل پیدا کیے ہیں، لیکن عورتوں میں چند عورتیں کامل پیدا ہوئی ہیں، جن میں ایک بی بی مریم بھی ہے، اور جن میں ایک بی بی آسیہ بھی ہیں، جن میں ایک بی بی خدیجہ بھی ہیں، اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ بھی ہیں،
جن کے بارے میں احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا میں ذکر آیا، لیکن ان سب کے شان کے باوجود ان میں کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنا۔ نبوت تو بڑی چیز ہے، اللہ پاک تو نے ایک مسجد کی امامت کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ نبوت تو بڑی چیز ہے، اللہ تو ایک مسجد کی اذان کی اجازت بھی نہیں عورت کو۔ عورت کے لیے جمعہ اور عیدین میں حاضر ہونا بھی واجب نہیں کہ بھئی جمعہ ہے ہر مسلمان مرد آئے، لیکن عورت کے لیے واجب نہیں، عورت گھر میں ظہر پڑے۔ عیدین کے لیے بھی عورت نہ نکلے، تاکہ حج فرض ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر محرم نہیں تو میرا فرض چھوڑ دے، غیر محرم کے سفر نہ کرے، حج کے لیے بھی نہ کرے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر اسے ساری زندگی محرم نہیں ملا تو نہ صحیح پھر وصیت کر جائے کہ میرے بعد کسی کو بھیج دو، جب تک محرم ملنے کی امید ہو تو خود حج کا انتظار کر۔ اور اگر انتظار کرتے 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 اب موت قریب آ گئی اور محرم نہیں ملا تو وصیت کر دے تاکہ اس کے ورثاء جو ہیں وہ بعد میں اس کا حج بدل ادا کرا دیں، لیکن سفر نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہرحال یہ وحی جو ہے اس کا تعلق بشارت ملائکہ سے، یہ اسی سے اور ملائکہ نے جہاں جہاں اور خوشخبریاں دی کہ اللہ پاک آپ کو ایسا بچہ دیں گے یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہاں یہ خبر بھی دی ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ پاک اس بچے کو یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کتاب کی بھی تعلیم دیں گے، حکمت بھی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد تورات و انجیل کی بھی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب سے مراد جو یہاں ہے فن کتابت، لکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتابت کی بھی تعلیم عطا فرمائی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہیں دی، فرمایا تخطہ بیمینک کہ آپ نے تو کبھی اپنے دائنے ہاتھ سے لکھا بھی نہیں۔ ہاں موجزتاً بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو رہی تھی اور کافروں نے حضور کے نام تبدیل کرنے پر زور دیا تو حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی محمد الرسول اللہ، یہ کاٹ کے لکھ دو من محمد ابن عبد اللہ۔ تو حضرت علی نے کہا حضور میں تو آپ کا نام نہیں کاٹتا، تو حضور نے پھر خود لکھ دیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ معجزتاً اللہ نے وہاں بھی حضور کو تعلیم عطا فرما دی، اور بعض علماء بلکہ اکثر علماء اس طرف ہیں کہ بس حضور نے اس جگہ پہ نشان لگا دیا کاٹنے کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ حکم دیا کہ لکھو من محمد ابن عبد اللہ، چونکہ کافروں نے کہا کہ حضور اگر ہم معاہدے میں آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیں تو پھر آپ سے جھگڑا کیا ہے ہمارا؟ یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس لیے ہمارا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے نہیں، اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو صلح ہو گئی، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر ہم آپ کو کیوں روکے مکے سے؟ تو اس لیے بہرحال اللہ پاک نے آپ کو کتابت کا علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس لفظ مبارک سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد تعلیم کتابت، اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں انتباہ میں بشارت الملائکۃ مریم علیہ ابن عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ یہاں اس بشارت کی انتہا ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ان کو تعلیم دیں گے کتاب اور حکمت کی۔ الظاہر ان المراد بالکتاب ہاہنا الکتابۃ، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد جو یہاں ظاہر محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے لکھنے کی بھی تعلیم عطا فرما دی۔ والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ آپ سورۃ البقرہ میں حکمت کے بارے میں جتنے اقوال آئے ہیں، جتنی بحثیں آئی ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اس مقام پہ آپ پڑھ چکے ہیں
اس کا دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال موٹی بات آپ یاد رکھیں کہ حکمت سے مراد ہوتا ہے دانائی کی باتیں۔ اب اس کا اطلاق سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ جو طبیب ہوتے ہیں آپ ان کو بھی حکیم کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بھی آپ کی بیماری کو سمجھ کر آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں تجویز کرتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک دانائی ہے، فہم ہے، سمجھ ہے کہ مرض کو سمجھنا، پھر مرض کے مطابق نسخے کا تجویز کرنا۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج کریں۔ سب سے بڑی بیماریاں تو روحانی بیماریاں ہیں۔ کسی کو شرک کی بیماری لگ گئی، کسی کو بدعات کی بیماری لگ گئی، کسی کو جھوٹ کی بیماری لگ گئی، کسی کو زنا کی بیماری لگ گئی، کسی کو غیبت کی بیماری لگ گئی۔ یہ سب بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور انبیاء آ کے اپنی امت کو ان گناہوں سے بھی پاک کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی دانائی کی باتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تورات و انجیل بھی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں والتوراۃ والکتاب الذی انزل علی موسیٰ ابن عمران، تورات سے وہ کتاب مراد ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی، اور انجیل سے وہ کتاب مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اصل جامع کتاب جو ہے وہ تورات، بڑی جامع شریعت تھی تورات۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ قرآن پاک میں آیا کہ جنات نے جب سنا قرآن میرے مدنی کی زبان مبارک سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا۔ قرآن سننے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد جب اپنی قوم میں گئے تو کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری برادری قوم، ہم نے آج ایسی کتاب سنی ہے انزل من بعد موسیٰ، یا تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی تھی، یا پھر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنات نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے میرے مدنی پاک کے۔ یہ نہیں کہا کہ انزل من بعد عیسیٰ، انہوں نے کہا انزل من بعد موسیٰ۔ اسی طرح ورقہ ابن نوفل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی کی 5 آیتیں سنی، اس نے کہا کہ ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ ہے الذی انزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا۔ تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ انجیل جو تھی اس میں دراصل چند ایک احکام تھے، باقی سب جو تھے خطب تھے، مواعظ تھے۔ اصل کتاب جو تھی وہ تورات تھی۔ اسی لیے جنات نے بھی تورات کا حوالہ دیا کہ بھی جیسے تورات ایک جامع کتاب تھی، ایک جامع شریعت تھی، اسی طرح اللہ کا قرآن بھی ایک بہت بڑی جامع کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تعلیم بھی عطا فرمائی اور انجیل بھی عطا فرمائی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اور انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آج کل دنیا میں یہودیوں کے پاس ہیں تورات، اور اسی طرح مسیحیوں کے بڑے بڑے جو پوپ ہیں، بڑے بڑے جو پادری ہیں، ان کے پاس بھی انجیل ہیں، لیکن یہ وہ تورات بھی نہیں رہی اور انجیل بھی نہیں رہی، اس کو بدل دیا، تحریفات کر دی اور ایسی ایسی تعریفات کر دی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ کوئی ایک عام بندے کو بھی دے دو کہ وہ کتاب پڑھے تو وہ سمجھ لے گا کہ اللہ کا کلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ تو انجیل بھی چاہ رہے ہیں ان کے پاس، اور یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے بعد میں لکھا تھا جو اس کو یاد تھا۔
یعنی وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے اتاری تھی۔ اور اب تو خیر ان کے پاس 4 اناجیل ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ سچا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ جتنی سابقہ کتب ہیں منزلہ علی الانبیاء والرسل علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہ کوئی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ صرف اللہ کا قرآن ہے جو محفوظ ہے، غیر محرف، غیر مبدل، اور جس میں کوئی زیادت و صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ اعداء اسلام ہزاروں سال سے زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا ایک حرف جو ہے وہ نہ مٹا سکے نہ بدل سکے۔ بڑے بڑے تعریفات کی کوششیں کی گئی، بڑے بڑے فرق باطلہ جیسے روافض ہیں، انہوں نے بڑے قرآن میں جوڑ لگائے، انہوں نے قرآن پاک کی تحریف میں بے انتہا کوششیں کی، اور ان کے تو خیر یہ عقیدے میں ہے نا نعوذ باللہ کہ وہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے اور دیکھو یہی قرآن ہمارے پاس ہے اور یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کی جو اصول کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ نعوذ باللہ قرآن محرف ہے، مبدل ہے، زید فیہا ونقص منہا، اس میں بڑھا بھی دیا گیا ہے، گھٹا بھی دیا گیا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود جمع کرایا ہے، اور جتنی اہل بیت کی باتیں تھیں وہ سب اس سے نکال دی ہیں وغیرہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے پھر بڑی بڑی آیات میں تعریفات بھی کی، لیکن ان کا بھی کوئی منصف مولوی جو گزرا ہے اس نے بھی اقرار کیا کہ بھی نہیں، قرآن محفوظ ہے، قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ ان میں بھی تو کوئی لوگ ایسے ہوتے تھے نا، کبھی کبھی جھوٹا بھی تو سچی بات کہہ جاتا ہے نا، کبھی کبھی ان القذوب قد یصدق، ایک عرب کا محاورہ ہے کہ کبھی جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ دے۔ دیکھا نہیں شیطان نے بھی حضرت ابی ہریرہ کو سچی بات کہہ دی، کبھی تو شیطان بھی سچی بات کہہ دیتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی کھجوروں میں پہرا دیتے تھے، صاحب حدیث میں شیطان آ کے چوری کر لے، تو جب انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے کہا اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، روز تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا سنو بات سنو، میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں جو تمہیں بڑا فائدہ دے گی، سورت آیت الکرسی پڑھ کے اگر دم کر دیا کرو نا تو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو صبح جب حضور کو آگے بتلایا ابھی ہریرہ نے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی تھا تو وہ شیطان، لیکن بات تمہیں ٹھیک بتا دیا، بات اس نے ٹھیک بتائی ہے، ہاں تھا وہ شیطان۔ تو اس لیے کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ جاتا ہے، اس لیے ان کے بھی بعض لوگوں نے مجبور ہو کر اعتراف کیا ہے کہ بھئی نہیں، قرآن صحیح ہے اور محفوظ ہے۔ اور آج کل تو الحمدللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اپنی قلم سے لکھا ہوا قرآن صنعا یمن میں موجود ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ قرآن ملا۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد ایک ایسی نعمت ملی لوگوں کو جو حضرت علی کی اپنی قلم سے ہے، اور جس میں ایک حرف ادھر ادھر نہیں۔ بھئی اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان نے بدل دیا تھا تو حضرت علی تو پورا لکھ دیتے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورا فرما دیتے، وہ تو پھر آیات کو نہ چھپا جاتے۔ اور اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال کے بعد یہ تو چیخ رہے ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے، ابو بکر عمر عثمان نے بدل دیا، حضرت علی کیوں چپ رہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں کہا کہ قرآن بدل گیا؟ اس کا جواب ان کے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ تقیہ، یعنی حضرت علی ڈر گئے۔ چلو جو ڈر جائے پھر مشکل کشا کیسے بنے گا؟ جو آدمی اپنی زندگی میں بھی ڈر گیا
پھر اس کو حکومت ملی، اقتدار ملا، خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، اس وقت تو ٹھیک کر دیتے نا بات کہ بھائی اب تو میری سلطنت ہے نا، اب تو میں قرآن پاک جو ہے جو اہل بیت والا جھوٹا آدمی کیا پر مارتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک ترجمہ مقبول ہے نا، اس میں انہوں نے بعض آیات کو بگاڑا ہے، اپنی طرف سے کچھ اس میں جوڑ لگائے ہیں، لیکن قرآن ہے، اس کو قیامت تک نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی چھپا سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اسی لیے اب دیکھیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کان عیسیٰ علیہ السلام یحفظ ھذا وھذا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورات بھی یاد رکھتے تھے اور انجیل بھی یاد رکھتے تھے، یعنی ان کو دونوں کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائیں، یعنی وہ تورات پر بھی عمل کرتے تھے اور انجیل کو بھی یاد کیا ہوا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا لَهُمْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ يُصَوِّرُ مِنَ الطِّينِ شَكْلَ طَيْرٍ ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ وَيَطِيرُ عَيَانًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ہا الذی جعل ھذا معجزا تدل علی انہ ارسلہ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو تمام بنو اسرائیل کی طرف رسول اور نبی بنا کے بھی بھیجیں گے، اور جب ان کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا جائے گا تو وہ کہیں گے اپنی قوم کو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اے قوم بنی اسرائیل اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس نشانی دے کر، میرے پاس معجزات ہیں جو میرے صدق پہ دلالت کرنے والے ہیں، اور سب سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بنا لوں، مٹی کی ایک شکل بنا لی پرندے کی، اور اس کے بعد اس کو میں جب پھونک ماروں تو وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑ جائے۔ اللہ نے مجھے یہ معجزہ بھی دیا ہے کہ ایک مٹی میں جان پڑ جائے، مٹی میں روح پڑ جائے، مٹی کا ایک پرندے کی شکل کا ایک یعنی تمثیل بنائے، پھونک مارے تو حقیقی پرندہ بن جائے، تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پہ دلالت کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے بعض جو عقائد میں تھوڑے ڈھیلے لوگ ہیں نا جی، وہ بھی ان آیات کو پھر اپنے ترجمے میں پہناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہتے انی اخلق لکم کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ پیدا کر دوں گا، تو کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کرنے کی توفیق کرے کہ میں اخلق لکم، تو بھی خالق ہوتے ہیں، یہ تو بس پردہ پڑا ہوا ہے نا، یہاں سے پھر عقیدوں کو برباد کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت جبریل نے آگے کہا تھا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا قاصد ہوں بی بی مریم، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ کہتے دیکھو جی جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیران پیر کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ جبریل کہہ رہا ہے احبالہ کے میں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا ہم ان کو برباد کریں گے، تو اگر فرشتے برباد کر سکتے ہیں تو پھر پیر بھی برباد کر سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل مسلمانوں کے اعتقاد کو دھوکہ دینے والی بات، یا تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ ترجمہ نہیں سمجھے یا جاننے کے باوجود دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو مثلا کسی کو بادشاہ اپنا مامور بنا کے بھیج دے تو وہ آگے جو کام بھی کرے گا دراصل آرڈر تو بادشاہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ کہے گا یہ کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو سزا کر دوں گا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا،
میں آپ کو یہ کر دوں گا. حالانکہ اصل پاور وہ ہے جو پیچھے دینے والے نے دی. وہ تو اس بات کو نقل کر رہا ہے. زبان میری ہے، بات ان کی. اسی لیے فرشتے نے کہا کہ بی بی انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا ایک قاصد ہوں. تو اللہ کا حکم ہے، میں تو قاصد ہوں. اب یہ مانا نہیں کہ جبریل کو بچہ دینے کی طاقت تھی اور جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو بچہ دیا. اسی طرح اللہ نے ہر جگہ دیکھے بار بار یہ لفظ آیا تھا کہ کوئی مشرک جو ہے مسلمانوں کے عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. جہاں یہ فرمایا اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، ہر جگہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ مٹی کا پرندہ بنا کے جب اس میں پھونک ماروں گا وہ حقیقی پرندہ بن جائے گا اور وہ اسی طرح اڑے گا جیسے پرندے اڑتے ہیں، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں بن سکتا. تو اب اسی لیے ہر جگہ باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ. اور اللہ اگر حکم دے دیں تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو قدرت ہے، جس کو چاہے حکم عطا فرما دے، جس کو چاہے زندہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو استدراجی طور پر قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو دجال کو بھی یہ قوتیں طاقتیں دیں گے کہ زمین کو دجال حکم کرے گا کہ اخرجی کنائزک، اپنے خزانے نکالو. زمین سونا چاندی باہر پھینک دے گی. دریاؤں خشک دریا ہوں گے، ان کو کہے گا چلو، دریا بہہ پڑیں گے. تو استدراجن اس کو بھی قوت ہوگی، حالانکہ وہ دجال ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہے گا میری جنت ہے، میری جہنم ہے. لیکن حضور نے فرمایا جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی. اور مومن جو ہے اللہ ان کو یہ بھی تعلیم دیں گے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کافر، کہ یہ تو دجال ہے. اچھا، اسی طرح اللہ نے اب شیاطین کو دیکھے کتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہوا بن جائیں، انسان بن جائیں، بچھو بن جائیں، سانپ بن جائیں، بلا بن جائیں، پھر ہوا بن کے تحلیل ہو جائیں. اتنی استدراجی قوتیں دی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اب کوئی جنات کو اور شیاطین کو بھی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہو گئے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جب انبیاء کے معجزات دیکھتے ہیں، اولیاء کی کرامات دیکھتے ہیں، تو اللہ کی توحید کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی قدرت کاملہ کو بھول کے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے. اسی لیے عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے ان پیاروں کو، اپنے ان محبوب کو مختار بنا دیا ہے. ان کے پاس مختار ہے. اب پتہ نہیں مختار نامہ خاص ہے یا عام ہے. اور تمہارا مختار ایک بنتا ہے، اللہ نے کروڑوں مختار بنا ڈالے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ بربادی اور تباہی ہے جو عقیدوں کو برباد کر. اچھا، اسی طرح جن لوگوں نے شیطانی تصرفات دیکھے ہیں، نجومیوں کے موتقد ہو جاتے ہیں. جی میں نجومی کے پاس گیا، اس نے میرا ستارہ نکالا اور مجھے سارا حال احوال بتا دیا. وہ تمہارے پیروں کے بھی موتقد نہیں، وہ نجومیوں کے موتقد ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کاہنوں کے، راہبوں کے، کافروں کے موتقد ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس جب شعبدے دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی نفع نقصان کا اختیار ہے. اور جہاں سے بندے کو کوئی ذرا فائدہ ملے بس بندہ فوراً اسی طرف مائل ہو جاتا. ہمارے کافی پرانی بات ہے، ایک اوورسیئر تھے، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا، اچھا خاصا سمجھدار آدمی، نمازی آدمی، داڑھی رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تلاوت، نماز، روزہ. مجھے کافی عرصے کے بعد ملا. میں نے دیکھا کہ کلین شیو، داڑھی مڈائی ہوئی ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، سوٹ پہنے ہوئے ہیں. تو میں جب ملا میں نے کہا بھی تم فلاں آدمی ہو جو کبھی کسی زمانے میں ہمارے ہاں بھی اوورسیئر تھے. اس نے کہا ہاں جی بالکل میں وہی آدمی ہوں. یہ تمہیں کیا ہوگی؟ اللہ کے بندے، تمہارے چہرے پہ داڑھی، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والے، یہ کیا تمہاری حالت؟ اور نے کہا بس آپ مولویوں کے دھوکے سے اللہ نے مجھے نکال دیا.
انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ لوگ تو بس ہمیں یہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، خدا کو یاد کرو، قرآن پڑھو. کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے؟ میرے اوپر ایک بہت بڑا مقدمہ بن گیا جس میں مجھے گرفتار ہونے کا شدید خطرہ تھا، اور پھر میں ہمیشہ جیل میں رہتا. میں نے ایک مرشد کا پتہ چلایا، مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، اس کی خدمت میں جاؤ. تو میں چھپ کے اس کے پاس گیا اور نے کہا کہ اچھا بیٹا میرے دروازے پہ آ گئے ہو تو میں تمہارا انتظام کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد نماز چھوڑ دو، داڑھی منڈا ڈالو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، بس کل ہم مقدمہ ختم کر دیں. انہوں نے کہا جی. دوسرے دن مقدمہ ختم ہو گیا، میں نے داڑھی منڈا ڈال. پیر صاحب نے تو میرا 1 منٹ میں کام کر دیا، تم لوگوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھائی، میرا کام نہیں ہوا. تو یہ شیطانی تصرفات، کیونکہ اگر مقصد یہ ہے کہ پھر نماز ہم یعنی اپنے مفاد کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت سمجھ کے تو نہیں پڑھتے. یعنی اگر ہمارے کام ہوں پھر تو ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہمیں روزی ملے پھر تو ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہمیں روزی میں گھاٹا آ جائے تو نماز بند، شام کو بچے کو بخار آ جائے تو روزہ ختم، تیسرے دن بیوی بیمار ہو جائے تو داڑھی منڈا ڈالیں. یعنی پھر تو ہم اللہ سے بھی بزنس کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے. اور مومن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر فرائض رکھے ہیں، یہ تو فرض ہے میں نے ادا کرنا، باقی دکھ ہے سکھ ہے تکلیفیں ہیں یہ اللہ کا نظام ہے. بارش آتی ہے تو کافر کے گھر میں بھی برستی ہے اور نبی کے گھر میں بھی برستی ہے، اللہ کے کعبے میں بھی برستی ہے اور ابو جہل کے گھر میں بھی برستی ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی لگتی ہے اور دشمنوں کو بھی لگتی ہے. بیماریاں آتی ہیں تو یہودیوں کو بھی آتی ہے، مسلمانوں کو بھی آتی ہے. یہ تو نظام عالم ہے. باقی جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کے لیے ہے ہی اگلا جہان. یہ جہان تو ہے ہی دار العمل، یہ جہان تو قید خانہ ہے، یہ جہان تو مصائب کی ابتلا کی ایک بٹھی ہے. اس میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو جب بٹھی میں ہو، آدمی امتحان میں ہو، تو وہ آرام کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اسی لیے اس کو آرام دیکھیں نا جی. ایک لڑکے نے پڑھنا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے، وہ رات دن محنت کرے گا. اس کے مقابلے پہ ایک بچہ ہے جو سکول ہی نہیں جاتا، وہ محنت کیوں کرے؟ اسے رات میں لے کے سارا دن پھرے گا. اب وہ اس سے کہے کہ تم بڑے پاگل ہو، محنت کر رہے ہو، رات دن کیڑے کتابوں کے بنے، دیکھو میں مزے کر رہا ہوں، سگریٹیں پی رہا ہوں، تو کوئی عقل مند کہے گا اچھی بات کر رہا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ شیطانی تصرفات کو دیکھ کر بھی دنیا گمراہ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے، اچھائی دیر میں اثر کرتی. اگر آپ نے ایک یعنی کتاب لکھنی ہو تو 2 سال لگ جائیں گے، اگر کتاب جلانی ہو تو ایک دیا سلائی جلاؤ 2 منٹ میں کتاب جل جائے گی. تو لکھنے میں آپ کے سال لگے، لیکن مٹانے میں آپ کے 2 منٹ بھی نہیں لگے. اس طریقے سے جتنی شیاطینی کام ہیں، جتنی شیطانی تصرفات ہیں، وہ اتنا تیز اثر کرتے ہیں کہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ بس یہی بھی شاید سیدھا راستہ ہے. حالانکہ وہ سیدھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جو ہمیں انبیاء نے بتلایا ہے، اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی طرح کرتے بھی تھے. يُصَوَّرُ مِنَ الطِّينِ شَكْلَ طَيْرٍ، وہ مٹی سے پرندے کی شکل کی ایک چیز بناتے. ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ وَيَطِيرُ عِيَاذًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور اس کے بعد جب اس کے پھونک مارتے تو وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑ جاتا. یاد رکھو پرندے کی تصویر بنانا یا پرندے کا مجسمہ بنانا یہ ہماری شریعت میں حرام ہے. پہلی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی تھی، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصورین جو ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جتنے مجسمہ ساز ہیں، یہ جتنے مصورین ہیں، اللہ ان کو ایسا عذاب دیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ مجسمہ بنایا تھا چڑیا کا، چلو اس میں روح پھونکو. اب کہاں سے وہ روح پھونکے؟ حکم دیا جائے گا کہ جب تک یہ روح نہ پھونکے اس کو جہنم میں جلاؤ. اب روح تو وہ پھونک نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی سابقہ شریعت میں تو جائز تھی،
لیکن وہ بات جو ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میں بناؤ. اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے والد نے، ان کی خالہ نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی اگر یعقوب اللہ کا نبی ہو کر حضرت یوسف کو سجدہ کر سکتا ہے، اگر نبی کو سجدہ جائز ہے تو علماء نبی کے وارث ہیں، اولیاء بھی نبی کے وارث ہیں، پھر اولیاء کو علماء کو بھی جائز ہے. تو اصل میں یہ بات جو ہے یہ دماغ کی خرابی کی علامت ہے. شریعت یعقوب علیہ السلام کے اپنے احکام ہیں، شریعت یوسف علیہ السلام کے اپنے احکام ہیں، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے احکام ہیں، شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے احکام ہیں. ہم پابند ہیں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج بھی دیکھ لیں دنیا میں، آپ کے ملک میں جب گاڑی آپ چلاتے ہیں تو وہاں یعنی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور یہاں جو ہے وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں چونکہ ہمارے ملک میں ایسے چلاتے میں یہاں بھی ایسے چلاؤں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اگر ایک ملک کے قوانین دوسرے ملک پہ آپ لاگو نہیں کر سکتے تو ایک انبیاء سابقین کی شریعت کو آپ کیسے حجت بنا سکتے ہیں؟ اس زمانے میں الگ حکم تھے، اس زمانے میں الگ حکم ہے. ہم تو ان احکام کے پابند ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واللہ اعلم. خط ہے میرے ساتھ، اگر خط ہے تو پھر ہاں یہ تو معلوم تو خط ہی ہے، مسئلہ تو نہیں، اتنا لمبے چوڑے مسئلے تو نہیں ہو سکتے. ہاں یہ خط ہے، مجھے بات ہے. آپ کا سلسلہ تعلیم کہاں سے ہوا؟ اور اپنی مختصر، اللہ کے بندے تعلیم کہیں سے ہو کچھ ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس بات کو لو. یہ اس بات میں نہ پڑھو کہ کون کہہ رہا ہے. بہرحال میں نے یہاں بھی پڑھا ہے، پاکستان میں بھی پڑھا ہے، اور جو کچھ اللہ پاک کام لے رہے ہیں بس یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. جی کہ جمعہ کی نماز سے پہلے بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز بھی دراصل ظہر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ظہر میں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعہ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں. 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ آ گیا، تو لہذا ویسے تو وہی نماز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو اس لیے احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اسی طرح جمعہ سے پہلے بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں اور بعد میں 4 یا 6. باقی ائمہ کے نزدیک جیسے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں، ان کے نزدیک جمعہ سے پہلے بھی 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد بھی 2 رکعتیں. لیکن ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ قیامت والے دن جتنے مجتہدین ہیں ان کا اجتہاد جو ہے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مجتہد نے اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کیا ہے وہ ثواب کو پہنچ گیا تو اللہ اس کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا، ایک صحیح بات پر پہنچنے کا. اگر اس سے غلطی ہو گئی تب بھی اللہ اس کو 1 ثواب دیں گے کہ اس نے محنت تو کی ہے لیکن ثواب پہ نہیں پہنچے. قیامت والے دن جب فیصلے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ اب 4 مجتہد اتحاد کریں تو ایک کا اجتہاد جو ہے وہ ثواب ہوگا، باقی کی تو غلط ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 4 صحیح ہوں، 4 میں سے 1 صحیح ہوں. تو فرق اتنا ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ محنت ہے کہ وہ ایسا قول اختیار فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جو اتنا جامع معنی ہو کہ تمام احادیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے اور آدمی کسی نقص میں بھی نہ رہے. مثلا ایک حدیث میں 4 سنتیں، ایک میں 2 سنتیں، ٹھیک، ہمارا ایمان ہے دونوں ٹھیک. لیکن اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی 4 رکعت والی بات ٹھیک تھی تو جو 2 رکعت پڑھتے رہے پھر وہ کیا کریں گے؟ اچھا، اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 2 رکعت والا قول صحیح تھا تو جنہوں نے 4 پڑھی ہیں 2 نفل بن جائیں، نقصان تو کوئی نہیں ہوگا نا.
اللہ کسی کی چیز کو ضائع تو نہیں فرماتے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع تو نہیں فرماتے کہ نا جی آپ فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، بعد میں نوافل پڑھتے ہیں، تو ہمارے فرض عبادت میں جو نقص رہ جاتا ہے قیامت میں اللہ اس کو نفل سے پورا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوافل سے پورا فرما دیں. اس لیے یاد رکھیں تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے پوری امت میں دین پھیلایا. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ وہ گمراہ کرنے آئے تھے. کوئی کسی کو گمراہ کرنے آئے تو دنیا اس کو امام مان لیتی، یا ان کو گمراہ کرنے کا کیا فائدہ ہو. انہوں نے یہ محنتیں کی ہیں جیسے محدثین نے یہ محنتیں کی کہ حضور کی حدیثوں کو جمع کر. ہمارے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ اب ہم نے ایک حدیث دیکھنی ہے، اس کا تعلق علم سے ہے تو ہم کتاب العلم کھول لیں، اس کا تعلق نماز سے ہے تو ہم کتاب الصلاۃ میں ڈھونڈ لیں، اس کا تعلق زکوٰۃ کے مسائل سے ہے تو ہم کتاب الزکوٰۃ میں کھول لیں، اس کا معاملہ حدیث کا جو ہے وہ بے شرا سے ہے تو ہم کتاب البیوع میں ڈھونڈ لیں. اسی طرح فقہا نے پھر ان احادیث مبارک سے جو مسائل نکلے، موتی نکلے، وہ چن کے ترتیب دے کے امت کے سامنے رکھ دیے. مقصد سب کا کیا تھا کہ اللہ کے قرآن پر اور حدیث رسول پاک پر لوگ سمجھ کے ساتھ عمل کریں، بالکل ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ اس فرمان رسول کا مقصد کیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ایک دوست تھے عبد الباسط صاحب، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. جو بھی وفات کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب پر رحم فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کتاب و سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں. اور ہر دوست کوشش کرے، حضور پاک کا فرمان ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں 9 اور 10 یہ روزہ رکھنا جو ہے بہت بڑی فضیلت، لیکن ایک روزہ نہ رکھے چونکہ 10ویں کا روزہ یہودی رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہ کرو جو یہود سے مشابہت رکھتا. اس لیے فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھو، اگر 9 کا کسی نے نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ان 2 روزے جو ہیں تو پورے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ بھی نعوذ باللہ ناجائز تعلق رکھا. اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہر مسلمان کو بچائے. نکاح تو نہیں ٹوٹ، 2 بہنیں ایک مرد کے گھر میں نکاح میں بیویاں بن کے نہیں رہ سکتی. وہ تو منہ کالا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے نکاح تو نہیں کیا اس نے. اور زنا اس نے کیا ہے تو پہلا نکاح کیوں ٹوٹ جائے؟ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں نا جی کتنا قیامت قریب آ گئی کہ بہن بہن کا گھر برباد کر رہی ہے. ادھر یعنی بہن ظالم بن رہی ہے اور ادھر یہ لانتی بن رہا ہے کہ بھی ایک بہن تو گھر میں ہے، دوسری کو بھی معاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی عذاب سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حلال پہ اور سنت پہ چلنے کی توفیق. جی یہ شربت اور چاول جو 10 محرم کو تقسیم کرتے ہیں، بھئی یہ تو رافضیوں کی بدعات ہیں، ورنہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. اور 10 محرم کا تعلق جو ہے روزے کا وہ بھی حضرت حسین سے نہیں ہے. حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا 10 محرم کا. حضور نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہی دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر حق ہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھو. ابھی حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے، حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی. یہ روزہ جو ہے یہ اس کا تعلق حضور کے اس فرمان سے. باقی یہ جو شربتیں تقسیم کرتے ہیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ جس دن آپ کے مذہب میں حضرت حسین پیاسے شہید ہو رہے ہوں تم شربت پی کے شکریہ ادا کرتے ہو. لوگوں کو تو سناتے ہو کہ جی پانی نہیں ملا.
مشکیزے کو تیر لگ گیا، یہ ساتھ تھے نا، دیکھ رہے تھے، یہ وہیں موجود تھے جب مشکیزے کو تیر لگا نا، چونکہ مارنے والے تو یہی تھے، اور کون تھا؟ تو جو آدمی ڈاکو ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے نا چوری کا مال کہاں کہاں پڑا ہے، اسی لیے تو نکال کے لے آتے ہیں یہ